عن عائشة رضی اللہ عنہا انہا قالت سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ قال ادومها وان قل رواہ البخاری فی کتاب الرقاق۔ معزز سامعین کرام، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ادومها، ایسے اعمال جن پر مداومت اختیار کی جائے، جو مسلسل کیے جائیں، وَإِن قَلَّ، گرچہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ سامعین کرام، اس روایت کی روشنی میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ کو اپنی زندگی کے اندر کوئی مسئلہ پیش آئے، فار ایگزامپل اگر آپ کو فزیکلی کوئی دقت ہوتی ہے، آنکھ میں اگر آپ کو کچھ پرابلم ہے، آنکھ میں درد ہے یا آنکھ سے برابر آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے، تو آپ آنکھ کا جو ایکسپرٹ، جو ماہر ڈاکٹر ہے، جو اسپیشلسٹ ہے، آپ اس سے رجوع کریں، آپ اس سے علاج کروائیے۔ ایسے ہی اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی مسئلہ پیش آئے، دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے کوئی مسئلہ آپ کو پیش آئے، تو دین اور شریعت کے جو ماہرین علماء ہیں، آپ ان سے رجوع کریں۔ ظاہر سی بات، حدیث میں آپ غور کریں گے، اما عائشہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے پوچھا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اور شریعت کے معاملے میں آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں، آپ سے بڑا کوئی دانا نہیں، اللہ کے نبی سے سوال کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ مدینہ منورہ کے اندر اور بھی صحابہ موجود تھے، اور بھی لوگ موجود تھے، لیکن کسی اور سے نہ پوچھ کر کے سائل نے، سوال کرنے والے نے آ کر کے ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے سوال کیا۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر آپ کو دین اور شریعت کی بات آپ کو سیکھنی ہے تو دین اور شریعت کے جو ماہرین علماء ہیں، آپ ان سے رجوع کریں۔ بردرس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، ان سے اپنی راہ، اپنی جان چھڑاتے ہوئے آپ علماء سے رجوع کریں، آپ دین اور شریعت کے ماہر علماء سے آپ بات کریں، آپ ان سے اپنے مسائل کو حل کریں۔ اس حدیث کی روشنی میں دوسری بات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، سوال کرنے والے سوال پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ، کون سے اعمال اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں؟ اللہ کی نظر میں، اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اعمال کون کون سے ہیں بھائی؟ یہ اللہ کے نبی سے سوال ہو رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے میسیج یہ پیغام یہ ہے کہ جب سوال کیا جائے تو سوالات آپ کے ایسے ہونے چاہیے جس سے آپ کا دینی اعتبار سے فائدہ ہو، دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہو، اخروی اعتبار سے فائدہ ہو۔ ایسے سوالات نہ کیے جائیں، اوٹ پٹانگ سوالات جن کا نہ تو دنیاوی فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ ہو، بس سامنے والے کو پریشان کرنا مقصود ہو۔ سوال کرنے والے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اور یہی منہج سلف بھی ہے، یہی منہج صحابہ بھی ہے۔ صحابہ کرام جب اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے تو سوال ان کا اس انداز میں ہوتا تھا، آخرت کے متعلق، اللہ کے متعلق، عبادات کے متعلق صحابہ کرام کے سوالات اس طرح ہوا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں بھائی سوال کرنے کا ایک تو مجاز ہے نہیں، اور جو سوال کرتے بھی ہیں تو ان کا حال یہ ہے، سامنے والے کو یا عالم دین کو نیچا دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ کے واسطے سوالات ایسے ہونے چاہیے جس سے آپ کا دینی اعتبار سے فائدہ ہو، اخروی اعتبار سے فائدہ ہو۔ اور اس حدیث کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے تیسرا پیغام یہ ہے کہ آپ جو بھی اعمال کریں اس اعمال کے اندر مداومت اختیار کیجئے۔ فرائض ہمیں اور آپ کو انجام دینے ہیں، فرائض ہمیں ادا کرنے ہیں، لیکن فرائض کے علاوہ اگر ہم کوئی نفلی کام کر رہے ہیں تو ان کے اندر ہمیں اور آپ کو مداومت اختیار کرنی چاہیے۔ اور یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ بلکہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی عمل کو شروع کرتی، کوئی نیک عمل ان کو پتہ چلتا اور اس کو شروع کرتی، لزمتہ، اما عائشہ رضی اللہ عنہ اس سے چمٹ جایا کرتی تھیں۔ اعمال مسلسل ہونے چاہیے، جو بھی نیکیاں آپ کر رہے ہیں چھوٹی بڑی، اس کے اندر مداومت ہونی چاہیے، کنٹینیو کام ہونا چاہیے۔ اور یہ چیز بھائی مشاہدے کی چیز ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی آپ اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ایسا کام جس کے اندر تسلسل ہو، جو کنٹینیو کیا جائے، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، اس کے جو فوائد ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو فوائد مرتب ہوتے ہیں، وہ ایسے اعمال کے مقابلے میں جس کو ایک دن کیا جائے، پھر 1 مہینے کے لیے چھوڑ دیا جائے، 2 مہینہ کیا جائے، اس کے بعد پھر 4 مہینے کے لیے چھوڑ دیا جائے، ایسے اعمال کے مقابلے میں مسلسل کیا جانے والا تھوڑا سا عمل، اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر وزن زیادہ ہوتی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں اس حدیث کی روشنی میں۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔